اور پھر آپ اہل الحدیث ہو، آپ کہتے ہو کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو حدیث آ جانے کے بعد اور حدیث میں منع ہونے کے بعد آپ یہ عمل کیوں دہرا رہے ہیں؟ تو یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے پر اس کی جو ہے نا آپ نے بات ختم کی ہے، تو یہ آپ نے یہ بات کہاں سے لائی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کی بہت ساری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، بڑی عجیب ہوتی ہیں، ان کے فتوے ہیں، عجیب باتیں، ہر آئے دن کوئی ایسی عجیب بات ہوتی ہے جو حیران کر دیتی ہے کہ کن چیزوں کو وہ حلال کہہ رہے ہیں، کن چیزوں کو وہ پاک کہہ رہے ہیں، اور کیا کیا ان کے اندر نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھی ہر آئے دن کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج اسی طرح کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں غیر مقلدین کی طرف سے ایک عجیب مسئلہ سامنے سننے میں آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات وضاحت سے پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے یہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ملتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اور پھر بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ رکوع میں مل جاتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ رکوع میں ملا تو اب وہ سورۃ الفاتحہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں یا اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی اس کی جب رکعت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو یہ ان کی بھی بات غلط ثابت ہو رہی ہے۔ اور ان کے اکثر علماء، یہ خود آپ پہلے یہ ویڈیو سن لیں کہ ان میں اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے اکثر علماء یعنی عام طور پر اس چیز پر گئے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو آدمی رکوع پائے وہ رکعت پاتا ہے یا نہیں۔ عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ جس کو رکوع مل جاتا ہے اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس کو رکوع ملتا ہے لیکن سورہ فاتحہ نہیں ملتی، قیام نہیں ملتا ہے، تو اس کو رکعت بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن زیادہ قوی بات اس میں یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع پانے کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کو رکعت دہرانے کے لیے نہیں کہا۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ اس چیز کو تسلیم کیا کہ اکثر علماء یعنی اس طرف گئے ہیں کہ بھئی رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اس چیز کو تسلیم کیا، لیکن غیر مقلد دیکھیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کا جو ایک نظریہ ہے یا جو ذہن بنا ہوا ہے اس پر لوگوں کو پابند بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کی بات پھر قرآن کے خلاف آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف آ جائے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے تو پھر ان نے ایک اور انداز اختیار کیا۔ اب ان کے غیر مقلد خلیل الرحمن جاوید ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں لاتے ہیں۔ ان سے ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ وہ وہاں اس چیز کا رد کر رہے ہوتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، رد کرنے، پھر بھی بات جب لاتے ہیں، وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بھی ذہن میں یہ بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ کیا بنتا ہے؟ پھر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ان کی وہ باتیں جھوٹی ہو جاتی ہے نا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے اس اپنی بات پر قائم رہنے کے لیے جو ایک طریقہ اختیار کیا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں اور اس پر پھر ہم چند سوالات بھی پھر آپ کے ذہن میں جو بات انشاءاللہ کھل کر آئے گی تو بات انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے خلیل الرحمن جاوید کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اگر امام کا اس کو تھوڑا بہت قیام مل گیا، مثلا اس نے آدھی سورۃ فاتحہ پڑھی تھی قیام میں اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر امام رکوع میں چلا گیا، اب یہ باقی آدھی پوری کرے، لیکن اگر پوری کرتے کرتے امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، اس کی وہ رکعت نہیں ہو۔ اور اگر اس نے فاتحہ پوری کر لی اور امام ابھی رکوع میں تھا اور یہ بھی رکوع میں امام کے رکوع کے ہوتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، اب اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ غیر مقلد خلیل الرحمن جاوید نے جو ایک بات کہی کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی اس وقت آ کر شامل ہو، یعنی وہ منظر کچھ اس طرح ہے کہ امام یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا، اگلی سورت پڑھ رہا ہے، اب مقتدی آ کر ملا ہے تو مقتدی نے تو کوئی آدھی سورت پڑھی ہے سورۃ الفاتحہ، تو امام چلا گیا رکوع کے اندر۔ اب امام رکوع میں چلا گیا تو ظاہری بات ہے کہ مقتدی بھی رکوع میں جائے گا نا، تو خلیل الرحمن جاوید کہتے ہیں کہ آدھی سورت وہاں پڑھ لے، ٹھیک ہے، کہاں پڑھ لے؟ اور رکوع کے اندر پڑھ لے۔
رکوع کے اندر پڑھ لے، اور اس میں پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیا اور مقتدی نے وہ سورۃ الفاتحہ وہاں رکوع میں پوری نہیں کی تو اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی اس صورت میں رکعت نہیں ہوگی۔ اب رکوع میں اس نے اجازت دے دی، آگے اجازت نہیں دی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ سے پہلے ہی پڑھ لے۔ اب اس میں چند چیزیں یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں غیر مقلدین سے۔ تو دیکھیں، آپ نے کہا کہ جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو اللہ اکبر کہے گا پھر رکوع میں جائے گا، تو اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو۔ اب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، درمیان میں اللہ اکبر امام نے کہا، تو اب امام کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ مقتدی جو سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے درمیان اللہ اکبر امام نے جو کہا اس پر اللہ اکبر کہے گا یا وہ سورۃ الفاتحہ جاری رکھے گا؟ ایک یہ سوال۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے گا تو پھر اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی اگر سورۃ الفاتحہ اس نے پوری نہیں کی۔ تو یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے پر اس کی جو نا آپ نے بات ختم کی ہے، تو یہ آپ نے یہ بات کہاں سے لائی؟ اپنی طرف سے یا آپ نے کہیں حدیث میں دیکھا؟ تو حدیث آپ نے تو بیان نہیں کی، تو ہم غیر مقلد کے اندر ذرا وہ حدیث پیش کر دیں جس میں اس چیز کی وضاحت ہو۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں، مختلف احادیث میں، صحیح مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، قرآن پاک رکوع کے اندر پڑھنا منع کیا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا، رکوع کے اندر قرات نہیں کرنی۔ اب اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، غیر مقلد اجازت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع ہے، غیر مقلد اجازت دے رہا ہے۔ یہ اجازت آپ نے کہاں سے لائی؟ کیا آپ کا مقام رسول اللہ سے بڑھ چکا ہے؟ ایک یہ بات۔ اور پھر آپ اہل الحدیث ہو، آپ کہتے ہو کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو حدیث آ جانے کے بعد اور حدیث میں منع ہونے کے بعد آپ یہ عمل کیوں دہرا رہے ہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ چند سوالات آپ بھی ان سے کر سکتے ہیں، ہم بھی ان سے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ نے کہاں سے لائی؟ جب رکوع میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے، اس کے باوجود آپ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور رکوع میں سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے آپ نے اگر سورۃ الفاتحہ پوری نہیں کی تو رکعت نہیں ہوتی، یہ آپ نے کہاں سے لائے؟ اور آپ کے اکثر علماء جو کہتے ہیں رکوع میں جو پہنچ گیا اس کی رکعت ہو جائے گی، رسول اللہ فرمائے رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا، رکعت پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھیں عام طور پر غیر مقلد یہ ذہن دیا کرتے ہیں جو یہ بات کہے اسے دلیل مانگو۔ اب انہوں نے کسی غیر مقلد نے ان سے دلیل وہاں نہیں مانگی، تو ان کو مانگنی چاہیے کہ یہ آپ نے مسئلہ جو نکالا کہاں سے نکالا؟ قرآن پاک کی کس آیت میں یہ ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کے اندر ہے؟ کتب احادیث میں کہاں یہ حدیث ہے؟ ذرا وہ حدیث بتایا کریں۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، لیکن غیر مقلد وہاں بھی اجازت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے تم خاموش رہو، وہاں بھی غیر مقلدین نے اجازت دی ہے۔ اور یہاں رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے، لیکن غیر مقلد وہاں بھی اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ایسے نئے آنے والے فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔